السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاصبح فی المدینۃ خائفا یترقب فاذا الذی استنصره بالامس یستصرخه قال له موسى انك لغوی مبین۔ فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين۔ پھر دوسرے دن صبح سویرے سویرے ڈرتے ڈرتے جبکہ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام خطرے کو بھاپتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی آدمی جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی آج پھر سے مدد مانگ رہا ہے، مدد طلب کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ تو صریح گمراہ آدمی ہے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ اس آدمی کو پکڑ لے جو اس سے لڑ رہا ہے، جو ان لوگوں کا دشمن تھا، تو یہ جو بنی اسرائیل کا آدمی وہ پکار اٹھا، موسیٰ کیا تم مجھے بھی اسی طرح سے مار ڈالنا چاہتے ہو جیسے کل تم نے ایک آدمی کو مار ڈالا تھا؟ تم ملک میں جبار بن کر رہنا چاہتے ہو، اصلاح کرنا نہیں چاہتے؟ محترم سامعین کرام، سورۃ القصص سورہ نمبر 28 اور اسی سورت سے آیت نمبر 18 اور 19 یہ دو آیتیں ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، جو باتیں ابھی ہیں اس کو ہم آپ کے سامنے آگے پیش کرنے سے پہلے یہ بتلا دیں کہ ابھی فجر کی نماز میں ہم نے آپ کے سامنے نماز میں قرآن کریم سورہ قمر کی سورہ قمر ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا ذکر کیا ہے اور نبیوں کے قوموں کا ذکر کیا، اور ہر نبی اور اس کے قوم کا ذکر کرنے کے بعد کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کریم کو نصیحت کے لیے اور سمجھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے، اور اس قرآن کریم میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ واقعات بیان فرماتا ہے، جیسا کہ ابھی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے، اس واقعے کو قصے اور کہانی کے طور پر نہ لیا جائے، بلکہ ان واقعات کے ہر پہلو پہ غور و فکر کرنے کے بعد اس میں نصیحتوں کا پہلو ڈھونڈا جائے کہ اس میں ہمارے لیے کیا کیا نصیحتیں ہیں۔ اصل میں اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ واقعات کو بیان فرماتا ہے، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہو یا جس نبی کا بھی واقعہ ہو، ان کے قوموں کا واقعہ ہو، واقعہ کو قرآن کریم سے سنتے وقت ان کے نصیحت والے پوائنٹ پر زیادہ غور ہونا چاہیے، اور پھر ان نصیحتوں کے پوائنٹس پر غور کر کے ان نصیحتوں سے اپنے دل کی دنیا کو بھی سنوارنا چاہیے اور اپنے عملی زندگی کو بھی خوشنما بنانا چاہیے۔ وگرنہ اگر کوئی آدمی صرف قصہ کہانی سوچ کر کے قرآن کریم کے واقعات کو سنتا ہے تو وہ آدمی انتہا درجے کا بے وقوف ہے، اور اس کی بے وقوفیت نہیں کہ بس وہ اپنی دنیا کی زندگی کو ضائع اور برباد کر رہا ہے۔ سامعین کرام، اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ کل کے درس کو آپ یاد رکھیے، ذہن میں لائیے۔ کل کے درس میں ہم نے یہ بتلایا تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک روز بالکل اس وقت جب کہ شہر میں سناٹا چھایا ہوا تھا اور غالباً وہ صبح کا وقت تھا، تو داخل ہوئے تو دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں۔ ایک آدمی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، بنی اسرائیل کا ہے، جبکہ دوسرا آدمی فرعون کے قوم کا ہے۔ دونوں لڑ رہے ہیں، تو یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا جو آدمی تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا کہ اور میرا سپورٹ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام بھی آگے بڑھے اور اپنے قوم کے آدمی کا سپورٹ کرتے ہوئے سامنے والوں کو ایک گھوسا مارا اور وہ مر گیا۔ جیسے ہی مارا، غلطی سے مارا اور وہ مر گیا، تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کی اور یہ کہا کہ آج کے بعد سے میں گناہگار اور جو تیری نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں ان کی کبھی بھی حمایت نہیں کروں گا۔ ابھی پھر وہاں سے چلے گئے، کسی کو پتہ نہیں چلا، بات وہیں پہ ختم ہو گئی، کسی کو پتہ نہیں چلا کہ اس آدمی کو مارنے والا کون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا کہ فاصبح فی المدینۃ خائفا یترقب فاذا الذی استنصره بالامس یستصرخه قال له موسى انک لغوی امین۔
آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ دوسرے دن صبح سویرے ڈرتے ڈرتے اور ہر طرف خطرے کو بھانپتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہی شخص جو کل لڑ رہا تھا ایک دوسرے آدمی سے پھر لڑ رہا ہے. وہی جو کل لڑ رہا تھا جو ان کی قوم کا ہے ایک دوسرے آدمی سے پھر سے وہ لڑ رہا ہے. اور جب یہ آدمی دیکھتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آئے شہر کے اندر تو پھر سے وہ پکارنا شروع کر دیتا ہے کہ موسیٰ آؤ میری مدد کرو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یقیناً تو بڑا گمراہ آدمی لگتا ہے. مطلب یہ کہ صبح ہوئی پھر دوبارہ شہر کے اندر آئے دیکھتے ہوئے کہ جو کل قتل ہوا تھا کہیں کسی کو پتہ چل گیا کہ نہیں. اگر پتہ چل گیا ہوگا تو فوراً گرفتار کر لیں گے, لہٰذا چوکنا ہو کر کے شہر میں داخل ہوئے. لیکن کل والا جو معاملہ تھا وہی آج بھی دکھ رہا تھا. یہی وہ آدمی ہے جو کل لڑ رہا تھا لیکن ایک دوسرے آدمی سے, فرعون کے قوم کے ایک دوسرے آدمی سے لڑ رہا ہے اور پھر پکارتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بڑا جھگڑالو آدمی ہے. کہا کہ تیری جو گمراہی ہے بالکل حد سے بڑھی ہوئی ہے, تیرا شر تیرے خیر پر غالب ہے اور تو جس سے چاہتا ہے جب چاہتا ہے لڑتا جھگڑتا رہتا ہے. پہلے ملامت کیا, ڈانٹا اپنے قوم کے آدمی کو, اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لهما. اب موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو اپنے قوم کے آدمی کو ڈانٹا اور پھر یہ چاہا کہ یہ جو دشمن ہے اس کو پکڑ لے تاکہ یہ بچ جائے اور بھاگ جائے. بنی اسرائیل کا آدمی یہ سوچا موسیٰ علیہ السلام نے. موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوچا کہ یہ جو میرے قوم کا آدمی ہے اس کے مقابلے میں جو آدمی ہے اس کو میں پکڑ لیتا ہوں اور میں جب اس کو پکڑ لوں گا تو اس کو نجات مل جائے گی, یہ بھاگ جائے گا. اللہ نے فرمایا فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لهما. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اس آدمی کو پکڑ لے جو ان کا دشمن تھا تاکہ یہ بنی اسرائیل چھوٹ جائے, نجات پا جائے اور بھاگ جائے, تو یہ جو بنی اسرائیل کا آدمی کہتے ہیں کہ خطرناک دشمن جو ہوشیار ہوتا ہے وہ بیسٹ ہے. بے وقوف اگر دوست ہے نا تو وہ ایک نمبر کا واہیات ہوتا ہے کیونکہ اس سے سوائے نقصان کے کبھی بھی کچھ نہیں پہنچے گا. یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام پھر دوبارہ بچانے کے لیے گئے رحم اور ہمدردی کی وجہ سے گئے, پہلی بات. اور دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت تھی, ان کو مصر سے نکالنا تھا, مدین کی طرف بھیجنا تھا تاکہ سیدنا شعیب علیہ السلام کی خدمت میں جائیں, وہاں جا کر کے ان سے جو ہے علمی نبوت کا علم اور جو کچھ ہے وہ حاصل کریں, ان کی صحبت میں رہیں, ان کے تربیت یافتہ بنے. لہٰذا یہ اللہ کی مشیت تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ یہ جو دشمن ہے اس کو میں پکڑ لیتا ہوں تاکہ یہ جو میرے قوم کا آدمی ہے چھوٹ کر کے بھاگ جائے. جب آگے بڑھنا شروع کیے تو یہ جو بنی اسرائیل کا جو آدمی ہے وہ یہ سمجھنے لگا کہ ابھی موسیٰ نے مجھ کو پھٹکار لگایا ہے, ابھی مجھ کو ڈانٹا ہے, ابھی مجھ کو جو ہے الڈا لیا ہے, ابھی برا بھلا کہا ہے, ہو سکتا ہے کہ مجھ کو ہی پکڑے گا اور مجھ کو ہی مارے گا. لہذا اس نے فوراً بکنا شروع کر دیا. کیا بکنا شروع کر دیا؟ قال, اس نے کہا یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس. کل ایک آدمی کو تم نے قتل کر دیا تھا, آج مجھ کو بھی اس طرح سے مارنا چاہتے ہو. یعنی جس راز کے اوپر اللہ نے پردہ ڈالا تھا یا جو راز پردے کے اندر تھا اسی راز کو پھر سے کھولا جا رہا ہے. کیوں کھولا جا رہا ہے؟ تاکہ سبب بنے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام یہاں سے چلے جائیں. یاد رکھیے آج یا کبھی بھی ہماری زندگیوں کے اندر جو ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے اس میں کچھ آزمائشیں, کچھ مشکلیں جو ہوتی ہیں وہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے. آدمی اگر اس آزمائش کے وقت میں پورے صبر اور استقلال اور ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آگے کشادگی کے رستے کو کھول دے گا. اس کی بے شمار مثالیں خود میرے مشاہدے کے اندر ہیں. سامعین اکرام, اب یہ جو آدمی ہے جو بنی اسرائیل کا ہی ہے, موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی ہے, لیکن جب یہ دیکھ رہا ہے کہ موسیٰ پھٹکار لگانے کے بعد بڑھ رہا ہے تو یہ سمجھنے لگا کہ مجھ کو ہی مارنے آ رہا ہے. فوراً کہا کہ کل جس طرح سے تم نے ایک آدمی کو مار دیا تھا آج مجھ کو بھی مارنا چاہتے ہو, آج مجھ کو بھی مار دینا چاہتے ہو. الا ان تکون ان تريدوا الا ان تكون جبارا في الارض. تم ملک میں زبردست بن کر کے رہنا چاہتے ہو, جس کو چاہو گے مار دو گے. وما تريد ان تكون من المصلحين. دو آدمی لڑ رہا ہے تو اس کو روکنا, اس کو سمجھنا, دونوں کے معاملات کو سمجھ کر کے اس کی اصلاح کرنا. تم ایسا کام نہیں کر رہے ہو لیکن ملک میں زبردست بن کر کے گھوم رہے ہو. اب یہ بکنے کے لیے تو بک دیا. مفسرین نے لکھا ہے, حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے, تقریباً تمام مفسرین نے لکھا ہے اپنی تفسیر کے اندر کہ جیسے ہی یہ بنی اسرائیل کا آدمی یہ بات بولتا ہے, یہ جو فرعون کا جو آدمی تھا وہ جو سن لیا, سنتے ہی اس نے جھگڑا پہلے چھوڑا اور بھاگ کھڑا ہوا. کہاں بھاگ کھڑا ہوا؟ فرعون کے محل کی طرف, تاکہ فرعون کے اہلکاروں کو, اس کے وزیروں کو, اس کے درباریوں کو بتلا دے کہ کل جو آدمی قتل ہوا ہے ہماری قوم کا اس کو مارنے والا کوئی اور نہیں
موسیٰ علیہ السلام ہے۔ بھاگ کھڑا ہوا، گیا، جا کر کے فرعون کو، اس کے اہلکاروں کو، ذمہ داروں کو بتا دیا، اور اسی وقت موسیٰ علیہ السلام کو آن دا اسپاٹ اریسٹ کرنے کا وارنٹ جاری ہو گیا اسی وقت۔ آگے کیا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ لیکن یہاں پر پھر سے یاد رکھیے کہ یہ جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اس میں ہمارے لیے نصیحتیں ہیں۔ ان کی نصیحتوں کے پوائنٹس پر غور کریں، اپنی زندگیوں میں اس کو جھانکیں، دیکھیں ہم یہاں پر کہاں پر کس طرح سے ہے، کیا ہے، اپنے دل کو بھی سنواریں، اپنے عملی زندگی کو بھی سنواریں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔